اور وہی والا فارمولا ہم لوگ اپنائیں گے. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں عوام کا. بالکل ایسے. شیخ صاحب آج کی پہلی کہانی. آج کی پہلی کہانی اپنے پیار کرنے والے، اپنے محبت کرنے والوں کے نام. اور احمد، یہ ایک ایسے ڈاکٹر کی کہانی ہے کہ ڈاکٹر تو مسیحا ہوتے ہی ہیں، لیکن کچھ ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف مال بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ان کو کہ وہ مسیحا ہوں گے جو مال بنانے کے لیے ڈاکٹر بنتے ہیں. مسیحا تو وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کے لیے کام کرے، خدا کی راہ کے لیے کام کرے. اور جب وہ ڈاکٹر بن گیا اور خدا کی راہ کے لیے نکل جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. ایسے ہی ایک آدمی کی میں آپ کو یہ سٹوری سنا رہا ہوں. ایک ڈاکٹر کی. ایک ڈاکٹر ہے، یہ بڑا خدا ترس ڈاکٹر ہے. اچھا. ڈاکٹری کی بڑا مال بنایا الحمدللہ. جب تک کلینک رہا، ہاسپٹلس میں رہا، ریٹائرڈ ہونے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک ایسی جگہ اپنا کلینک کھولوں کہ جہاں لوگ دور دور تک کوئی ہاسپٹلس نہیں ہو، کوئی کلینک نہ ہو، کوئی ڈاکٹر نہ ہو. ایک ایسی گنجان جگہ کلینک کھولا جائے کہ جہاں سے لوگوں کی خدمت کا موقع مل جائے. اس کا مقصد جو ہے لوگوں کی خدمت کرنا ہے. یعنی وہ لوگ جو جن کے قریبی گاؤں میں ہاسپٹل نہیں ہے یا کلینک نہیں ہے، ان کو شہر جانا پڑتا ہے. بالکل. ان کے لیے یہ خدمت کرنا آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ میں اسی محلے میں یعنی وہاں گاؤں میں اپنا کلینک کھول لوں. تو کیا ہوتا ہے، گاؤں کا اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہاں دور تک کوئی ہاسپٹلز نہیں ہیں. لوگ اکثر و بیشتر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں. یہ اس علاقے میں یعنی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں جا کے اپنے یہ کلینک کا اوپننگ کرتا ہے. وہاں جا کے جگہ وگہ دیکھتا ہے بہترین. اب یہ کلینک بنانا اس نے شروع کیا یہ سوچ کے کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے. بڑی اچھی بات ہے. کلینک بنا رہا ہے. دن میں دیکھتے ہیں کچھ گاؤں کے لوگ گزر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا بھئی یہ کیا بن رہا ہے. پوچھا ارے بھئی کیا ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے میں یہاں ایک کلینک کھول رہا ہوں جس میں تمام امراض کا میں علاج کروں گا. اچھا. بڑے خوش ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ کہ بڑی اچھی بات ہے بھائی کہ ہمیں دور نہ جانا پڑے گا. انہوں نے بھائی بہت اچھی بات ہے، ہماری نئے خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے لائق کوئی کام ہو تو ہمیں بتائیے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر بولتا ہے بھائی بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تو گاؤں کے لوگ معلوم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ اپنا یہ کلینک تو کھول لیں گے لیکن کلینک کی جو بیک سائڈ کا جو ایریا ہے آپ کوشش کیجئے کہ اس طرف آپ کا جانا نہ ہو. یہ کہتا بھائی ایسا کیوں؟ کہتا ہے آپ کے کلینک کے پیچھے ایک پرانی حویلی ہے کھنڈرات نما، تو کوشش کیجئے کہ اس طرف آپ کا جانا نہ ہو. اس کو پھر تجسس ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ بات مجھے کیوں سمجھا رہے ہیں؟ گاؤں والے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، دیکھا ہم نے نہیں ہے لیکن ہم نے سنا ہے کہ وہاں اس حویلی میں کچھ اثرات ہیں. یہ کہتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو، تم کس دور میں ہو اور اس دور میں بھی تم ان سب باتوں پہ بلیو کرتے ہو. میں ان سب باتوں کو نہیں مانتا. گاؤں والے کہتے ہیں آپ کی مرضی، وہ اپنے چلے جاتے ہیں. الغرض کلینک تعمیر ہوتا ہے، کلینک چل پڑتا ہے. اب کلینک جیسا حسب دستور لوگ بڑے خوش ہیں، مریض آ رہے ہیں جا رہے ہیں، چل رہا ہے. کچھ دن گزرے. اب یہ کیا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جب مجھے کام یہی کرنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، تو پھر میں یہ رات میں بھی کلینک کھلا رہے گا 24 آورز. ہاں کھلا ہوا. خدمت کا اتنا جذبہ تھا اس میں. یہ رات میں اپنے کلینک پہ بیٹھا ہوا ہے، تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم ہے. احمد کیا دیکھتا ہے؟ ایک بوڑھا شخص کڑکتی ہوئی ٹھنڈ میں چادر لپیٹے اس کے کلینک میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب. یہ ایک دم اپنی سیٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے. جی فرمائیے. کہتا فوراً چلیے، میری بیٹی کی بہت حالت خراب ہے. یہ فوراً اپنا باکس اٹھاتا ہے اور کہتا چلیے. یہ اس آدمی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. اب یہ کیا دیکھ رہا ہے کہ جس جگہ لوگوں نے اس کو جانے کے لیے منع کیا، یہ بوڑھا شخص اسی طرف جا رہا ہے، اسی حویلی کی طرف جا رہا ہے. یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. لیکن چونکہ یہ ان سب چیزوں کو نہیں مانتا، ہاں اس نے منع کر دیا تھا لیکن چونکہ انسان ہے، اس کے دماغ میں وہ بات ہے جو گاؤں والوں نے اس سے کہی ہے. الغرض یہ حویلی تک پہنچا. بوڑھا دروازہ کھولتا ہے، یہ دونوں اندر داخل ہوتے ہیں. اب جب اندر جاتے ہیں تو ڈاکٹر معلوم ہے کیا دیکھتا ہے؟ ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ ایک حسین و جمیل لڑکی بلا کی خوبصورت ویل چیئر پہ بے ہوش پڑی ہے. یہ اس کے قریب جاتا ہے، دیکھتا ہے تو وہ لڑکی بے ہوش ہے. یہ کچھ دوائیاں لکھتا ہے، اس کے باپ کو دیتا ہے کہ آپ یہ دوائیاں لا کے اس کو استعمال کرائیے. کہہ کے جانے لگتا ہے. اس کا باپ اس کو پیسے دیتا ہے. کہتا نہیں، میں نے یہ کام خدمت خلق کے لیے کر رہا ہوں اور میں یہ کرتا رہوں گا. وہ کہتا نہیں، آپ یہ رکھیں. بہرحال
وہ پیسے نہیں لیتا اور چلا جاتا ہے. ڈاکٹر چلا گیا, ڈاکٹر باہر چلا جاتا ہے. دوسرا دن ہوتا ہے تو اس لڑکی کا باپ یعنی وہ بوڑھا آدمی جو اس کو لینے آیا تھا, وہ بوڑھا آدمی دوبارہ کلینک آتا ہے اور ڈاکٹر کو کہتا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ کہ جو دوائیاں آپ نے لکھ کے مجھے دی تھی میں نے وہ اپنی بچی کو کھلائی ہیں, جس سے اس کو بہت آرام ہوا ہے اور وہ اس قدر آرام محسوس کر رہی ہے کہ وہ اپنے مسیحا کو دیکھنا چاہتی ہے. یعنی وہ ڈاکٹر کہتا ہے میں سمجھا نہیں. وہ کہتا ہے ڈاکٹر سے کہ میری بچی آپ سے ملنا چاہتی ہے. یہ بڑا خوش ہوتا ہے, بولتا ہے چلیے. یہ اس کے گھر جاتا ہے. وہ بوڑھا شخص دوبارہ اس کو اس حویلی میں لے کے گیا. یہ جیسی داخل ہوتا ہے یہ کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی ویل چیئر کے بغیر کھڑی ہوئی ہے. کھڑی بھی کہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ کل تو میں ہو کے گیا ہوں کہ یہ تو ویل چیئر پہ تھی, مگر آج یہ کھڑی ہوئی ہے. جانتے ہو لڑکی اس سے کیا کہتی ہے؟ کیا؟ لڑکی اس سے کہتی ہے, ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ کہ جو آپ نے میڈیسن مجھے دیے اور میں نے استعمال کی اور میں صحت یاب ہو رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ جو مزید ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا. یہ کہہ کے وہ جانے لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جانے لگتے ہیں تو کہتی ہے ٹھہریے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر گھومتا ہے, وہ اس سے کہتی ہے کہ میں ٹھیک تو ہو جاؤں گی نا. ڈاکٹر ہے, کہتا ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی. کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گی؟ ڈاکٹر پھر کہتا ہے ہاں مایوسی کفر ہے, آپ ایسی باتیں نہ کریں, مایوس نہ ہوئیں, آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں گی اور ٹھیک ہو جائیں گی. جانتے ہو لڑکی اس سے کیا کہتی ہے؟ کیا؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی. وہ اپنے غصے کی نظر سے اپنے والدین کی طرف دیکھتی ہے اور ڈاکٹر کو کہتی ہے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں جس کے لیے آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے. ڈاکٹر کہتا میں سمجھا نہیں. کہتی کہ آپ کل مجھے ملنے آئیں گے میرے گھر یہاں, جو میں آپ سے کچھ بات شیئر کروں گی. ڈاکٹر کہتا ہے بھائی کیجئے, میں موجود ہوں. وہ کہتی ہے نہیں ابھی نہیں, یہ بات میں آپ سے کل کروں گی. سنتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے. دن گزرتا ہے. سارا دن ڈاکٹر صاحب یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو اس نے اس وقت نہیں کی اور آج کرنا چاہ رہی ہے. نیکسٹ ڈے ہوا, ڈاکٹر اس کے گھر گیا, دروازہ نوک کیا. حویلی کا دروازہ کھلا اور یہ اندر داخل ہوتا ہے. لڑکی کھڑی ہے. کہتی آئیے ڈاکٹر صاحب آئیے, میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں. کہتا ہے دکھائیے. کہتی آئیے میرے ساتھ. لڑکی ڈاکٹر کو لے کے اوپر جاتی ہے. اوپر کے کمرے کا دروازہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتا ہے ڈاکٹر کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی. وہ بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے. ڈاکٹر نے اس کو دیکھا. لڑکی نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ تو اس بوڑھی عورت نے اس لڑکی کو جواب دیا کہ وہ تو اندر آرام کر رہا ہے. ڈاکٹر یہ سب سن رہا ہے. ڈاکٹر نے اندر کمرے کی جانب جو جھانکا ہے تو کیا دیکھتا ہے, ایک جوان لڑکا بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا ہے, لیکن اس کے جسم سے خون کا پھوارا نکل رہا ہے. ڈاکٹر فوراً اس کی طرف بھاگتا ہے. ڈاکٹر اس کے قریب پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے تو ایک دم چیختا ہے کہ اس کے بلڈ نکل رہا ہے, اور لڑکی سے کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, تم لوگ پاگل ہو کہ اس کے گولی لگی ہوئی ہے اور اس کنڈیشن میں تم نے اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے, فوراً ہاسپٹل فون کرو, اس کو بچاؤ. کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ پریشان نہ ہو. بڑے سکون سے اطمینان سے جواب دے رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو, یہ مر چکا ہے. اب چونکہ ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر اس کی نبض چیک کرتا ہے تو نبض چیک کرنے کے بعد اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تو واقعی مر چکا ہے. ڈاکٹر اس سے بولتا ہے کہ جب اس کو گولی لگی تھی تو تم نے اس کو فوری آپریٹ کیوں نہیں کرایا, ہاسپٹل کیوں نہیں لے کے گئے؟ تو کہتے ڈاکٹر صاحب آپ پریشان نہ ہو, آپ پریشان نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ 15 سال پہلے ہی مر چکا ہے. ڈاکٹر یہ سن کے بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ 15 سال پہلے؟ تم کیا بات کر رہی ہو, میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے سارا ماجرا بتاؤ. تو یہ ڈاکٹر کو جانتے ہو کیا کہتی ہے؟ یہ ڈاکٹر کو ماجرا بتا رہی ہے کہ میں اس لڑکے سے بے تحاشا پیار کرتی تھی. ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے, لیکن چونکہ میرے ماں باپ ہماری شادی کے خلاف تھے اور میں اپنے گھر سے بھاگ گئی. میں اس کے ساتھ بھاگ کے ہم نے شادی کی. شادی کرنے کے بعد ہم ہنسی خوشی رہ رہے تھے. یہ میرے باپ سے ہضم نہ ہوا اور وہ شہر ہمیں ڈھونڈ کر اس نے میرے اس پیار کو گولی مار دی.
یہ وہ گولی لگی ہوئی ہے جو 15 سال پہلے ماری گئی ہے، لیکن میں نے اپنے پیار کا انتقام اپنے والدین سے لیا. یہ ڈاکٹر کو بتا رہی ہو. جانتے ہو کیسے؟ کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کو زہر دیا، میں نے انہیں مار دیا اور خود بھی زہر کھا گئی. ڈاکٹر یہ ساری باتیں سن رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ شاید یہ پاگل ہو گئی ہے. لڑکی اتنی بات کر کے ڈھیر ہو جاتی ہے، نیچے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے. ڈاکٹر بڑا پریشان ہے کہ ایک جوان لڑکی وہاں پڑی ہوئی ہے، یہ اس کو ہلاتا ہے لیکن وہ بے ہوش ہے. وہ اس کو اٹھا کے نیچے لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو نیچے اٹھا کے لے جاؤں. ڈاکٹر اٹھاتا ہے تو وہ بہت ہیلتھی ہے، اٹھ نہیں سکتی، وزنی ہے. لڑکی کو وہیں چھوڑتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کا باپ نیچے بیٹھا ہوا ہے، میں اس کے باپ کو اوپر لے کر آتا ہوں. ڈاکٹر دوڑتا ہوا نیچے آتا ہے. اب جب نیچے آتا ہے تو وہ لڑکی کے باپ سے مخاطب ہوتا ہے کہ ارے بھائی سنیں آپ کی بیٹی اوپر بے ہوش پڑی ہے، اس کو جا کے دیکھیں. کہتا کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کی بچی اوپر بے ہوش پڑی ہے، اسے جا کے اٹھائیں. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میری بچی تو یہ بیٹھی. اب جو وہ ذرا سا سائڈ میں ہوتا ہے تو ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ وہی لڑکی جس کو وہ اوپر بے ہوش دیکھ کر آیا ہے، وہ نیچے اسی ویل چیئر پہ بیٹھی ہے جو فرسٹ ٹائم اس نے دیکھی. وہ لڑکی ویل چیئر پہ بیٹھی ہے. ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ تم تو اوپر تھی. کہتی ہے نہیں میں تو یہی ہوں. تو کہتا پھر وہ اوپر؟ کہتی کہاں اوپر؟ وہ کہتا تمہیں نے مجھے بتایا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو زہر دیا اور خود بھی زہر کھا کے مر گئی، تو وہ تم تو تھی. یہ باپ سب سن رہا ہے اور باپ ڈاکٹر سے کہتا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میری بیٹی نے آپ کو سب کچھ بتا دیا؟ ڈاکٹر کہتا ہے ارے بھائی مجھے سب کچھ بتا دیا، چھوڑیں ان باتوں کو. سب سے پہلے یہ بتائیں وہ جو اوپر لاش پڑی ہے اس لاش کا کیا کرنا ہے؟ وہ آدمی ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ تم تو ایک لاش کی باتیں کر رہے ہو. ارے یہاں تو لاشیں ہی لاشیں ہیں، اور جس جگہ تم کھڑے ہوئے ہو یہ حویلی نہیں، ایک قبرستان ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو پہلے ہی 15 سال پہلے زہر دے کے مار دیا. اس لڑکی نے بتایا تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو زہر دے کے مار دیا اور خود بھی زہر کھا کے خودکشی کر لی اس نے. اب ڈاکٹر نے جب یہ بات سنی ہے کہ یہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ ایک قبرستان ہے، ڈاکٹر نکل کے وہاں سے بھاگا ہے. اب جب بھاگا ہے ڈاکٹر بری طریقے سے، حویلی کا دروازہ چھوڑتا ہے. اب جب پیچھے گھوم کے دیکھتا ہے احمد تو واقعی وہاں حویلی نہیں تھی، وہ پورا قبرستان ہوتا ہے. وہاں قبریں ہی قبریں ہیں احمد، قبریں ہی قبریں ہیں. اوہ واہ، بہت ہی زبردست کہانی تھی. اور کیونکہ لڑکی بہت محبت کرتی تھی لڑکے سے. جی ہاں. یہ بات اس کے ماں باپ کو پسند نہیں آئی. وہ لڑکی کو بھگا کے لے گیا، اس نے وہاں سے شادی کی. بالکل. اور اس کے ماں باپ نے لڑکے کے سینے پہ گولی ماری جس سے اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں سینے سے خون باہر آیا. لیکن یہ خون ڈاکٹر نے دیکھا اور اس نے بولا یہ لاش ہے، لیکن وہ تو 15 سال پہلے مر چکے ہیں. چونکہ لڑکی نے اپنے پیار کا انتقام ان نے اپنے والدین کو مار دینے کی صورت میں لیا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی زہر دیا اور خود بھی زہر کھا کے مری. یہ لڑکی نے انتقام لیا تھا. اور آپ دیکھیں نا وہ جو حویلی ڈاکٹر گیا تھا دیکھنے اس لڑکی کو، تو حویلی تو تھی نہیں، وہ تو قبرستان تھا. اور وہاں سب یہ دفن تھے پہلے سے ہی دفن تھے. ہوئے شیخ صاحب